السلام علیکم دوستوں، ہماری موبائل فون ریپیئرنگ کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم سولڈرنگ آئرن کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ سولڈرنگ آئرن کو پاکستان میں کاویہ بھی بول لیتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سولڈرنگ آئرن ہے۔ یہ مارکیٹ سے آسانی سے تقریباً 300-400 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ 30 واٹ کا کاویہ ہے اور یہ اس کی جو بٹ ہے یہ بھی 30 واٹ کی ہے۔ اکثر یہ بٹ خراب بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ بھی جل جاتا ہے، تو اب ہم جا کر ان کو کہتے ہیں کہ 30 واٹ کی کاویہ کی بٹ دے دیں۔ یہ جو آگے والی ہوتی ہے اس کو بٹ بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کو ایلیمنٹ بولتے ہیں، یہ دے دیں۔ اس کے علاوہ دوسرا بھی ہوتا ہے، یہ جیسے کہ یہ ایک بڑا ہے، یہ 60 واٹ کا سولڈرنگ آئرن ہے۔ یہ بھی موبائل فون ریپیئرنگ کے اندر کچھ نہ کچھ جگہوں پر استعمال ضرور ہوتا ہے۔ یہاں 80-90% یہی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جن چیزوں پر بہت زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہو وہاں پر ہم یہ 60 واٹ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور یہ آپشنل ہے۔ اگر ہو جائے آپ کے پاس تو اچھی بات ہے، آپ کچھ کام آسانی سے کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ یہ 60 واٹ کا ہے، تو ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار آپ سیکھ لیجئے۔ جب بھی آپ سولڈرنگ آئرن کو اٹھائیں، جیسے یہ ابھی گرم ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے ٹانکا نہیں لگانا، ناپ لگا ہی سکتے ہیں۔ یہ سولڈرنگ پیسٹ ہے، یہ 15 روپے کی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سولڈرنگ پیسٹ بولیں گے ان کو۔ یہ ویکس ٹائپ ہوتی ہے، موم ٹائپ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب بھی آپ اس کی بٹ ڈالیں گے تو بٹ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ آپ یاد رکھیے، جیسے کہ آپ اس کی بٹ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ یہ صاف نہیں ہے، تو یہ صاف بٹ جب تک نہ ہو تب تک ہم کوئی بھی ٹانکا نہیں لگا سکتے۔ ٹانکا لگانے سے پہلے یہ جو بٹ ہے اس کو صاف ستھرا میں نکالنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کو موم کے اندر ڈالیں گے۔ دیکھیے بٹ کافی حد تک صاف ہو گئی ہے نا، بٹ ابھی بھی دیکھیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کچرا موجود ہے، کیونکہ یہ پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو بھی میں یہاں سے ویسے ہی اتار دیتا ہوں۔ یہ لے جناب، یہ میں نے اوپر سے اتار دیا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے چمکدار سفید بٹ ہمیں نظر آ رہی۔ جب تک یہ بٹ سفید بالکل آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ اس سے ٹانکا نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیے، جو ہی میں اس سے یہ جو کلی ہے، سولڈر ہے، اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے پگھل جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے جیسے جیسے میں ٹچ کر رہا ہوں یہ پگھل جاتا ہے۔ یہ جو ہے جناب سولڈر، یہ ہر چیز کو نہیں پکڑ سکتا۔ سٹیل کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر ٹانکا نہیں لگاتا۔ یہ ٹانکا لگاتا ہے عمومی طور پر کاپر کے اوپر۔ تو موبائل فون کا پی سی بھی ہے وہ اسی لیے کاپر کا بنایا جاتا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے سولڈر سے ہم ٹانکا لگا سکیں۔ تو جب بھی آپ نے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ٹانکا لگانا ہو سولڈرنگ آئرن سے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اپنے سولڈر کو رکھ دینا ہے۔ مثلا اس پوائنٹ پر لگانا ٹانکا تو میں یہاں پر پہلے سولڈر کا رکھ دوں گا، اور یہاں سے سولڈرنگ آئرن سے اس جگہ کے اوپر اس طرح سے پھیروں گا تو کالی وہ پکڑ لے گا۔ ٹھیک ہے، سولڈر کو پکڑ لے گا۔ اب یہاں پر رکھیے تھے، کبھی اس طرح سے کروں گا تو وہ پکڑ لے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے ویسے بھی میں کرتا جاؤں گا، جس پوائنٹ کے اوپر پکڑ لے گا، لیکن ٹھیک سے نہیں پکڑتا جب تک میں اوپر سولڈر کو پہلے نہیں رکھ دیتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ میرے دوستوں اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ سولڈرنگ آئرن لیجیے، کوئی بھی پی سی بی بیکار سا لے لیجیے، اس کے اوپر اس کی پریکٹس کرتے رہیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کمپوننٹ لیجیے، اس کو اتاریے، دوبارہ لگائیے، کوئی ٹانکے پکڑیے، کسی کو اتاریے، تو اس طرح سے آپ کو گھر میں ہی سولڈرنگ آئرن کو استعمال کرنا آ جائے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی سولڈر پکڑ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی پکڑ لے گا سولڈر، بٹ کچھ پوائنٹ ہیں وہ جو ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ سولڈر نہیں پکڑتی۔ مثال کے طور پر یہ جو چیز ہے، اگر اس کے اوپر میں سولڈر لگاؤں گا تو یہ سولڈر کو نہیں پکڑے گا، ویسے کا ویسے ہی اس کے اوپر سولڈر موجود رہے گا۔ تو جب بھی آپ نے کچھ عرصہ کاویہ کو سولڈرنگ آئرن کو یوز کر لیا، ہر دفعہ آپ نے اس کو پیسٹ کے اندر ڈال کر اس کو نیٹ اینڈ کلین کر لینا، تاکہ اس کی یہ جو صاف اینڈ شفاف ہو جائے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ کالی ہو جائے، فرض کر لیجیے کہ آپ نے اس پلاسٹک پگھلا لیا، پلاسٹک پگھلانے کے لیے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس سے پلاسٹک پگھلا لیا تو اس کے بعد یہ جو ہے بیکار ہو جائے گی بٹ، ہو سکتا ہے آپ کو چینج ہی کرنی پڑ جائے، کیونکہ جب یہ کالی ہوتی ہے تب یہ کلی سولڈر کو اٹھاتے نہیں۔ اس کا تجربہ آپ یوں کریں کہ دیکھیے جہاں پر میں اب سولڈر کو لگاتا ہوں تو سولڈر پگھل کر اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں اگر لگاتا ہوں تو دیکھیے سولڈر جو ہے وہ پگھلنے کے بعد اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ دیکھیے یہاں پر پگھلتا ہے لیکن یہ اس کو اٹھاتا نہیں۔ اب یہاں پر میں لگاتا ہوں تو یہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔
तो बात कर रहे हैं, मकसद ये कि जब ये आगे से नीट एंड क्लीन होगा तब ही टांका लगाने के काबिल होगा, वैसे अदरवाइज़ ये टांका नहीं लगेगा। उसके अलावा दूसरी आपको नसीहत मेरी दोस्तों ये है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है ये देखिए कली जो है ये शोल्डर जो है एक ही तरह का नहीं होता। ये 0.4 mm का शोल्डर है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि लिखा हुआ है 0.4 mm और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 mm। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0.4 mm का जो छोटा बिल्कुल बारीक सी तार वाला शोल्डर है वो इस्तेमाल कीजिए। देखिए इसकी ये जो 0.4 mm का शोल्डर है, इसकी तार कितनी पतली है और इसकी तार कितनी मोटी है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए तो ये देखिए दोनों तारों में कितना फ़र्क। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो बारीक तार वायर है यही आप इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता जब कोई बहुत बड़ा टांका हो, बहुत बड़ा पॉइंट हो, तो फिर तो आप 0.8 mm इस्तेमाल कीजिए। आप रखिए भी 0.8 mm अपनी शॉप के ऊपर ज़रूरत पड़ जाती है। बट जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है आप 0.4 mm का शोल्डर ही इस्तेमाल कीजिए, ये रिकमेंड है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोबाइल फ़ोन के अंदर चूँकि बहुत बारीक कंपोनेंट होती है इसलिए यही सूट करता है मेरे ख़्याल से। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप अपने पास जो है इनकी जो बिट हैं और ये जो एलिमेंट हैं ये भी एक्स्ट्रा लाकर हर वक्त अपने पास मौजूद रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त ये जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनका कोई एतबार नहीं है। अब देखिए ये मैंने हर वक्त मेरे पास मौजूद रहते हैं, जब भी कोई जल जाता है मैं इनमें से तब्दील कर लेता हूँ। ये बिट भी देखिए मैं एक्स्ट्रा बिट भी ला कर रखता हूँ, क्योंकि बिट भी कोई एतबार नहीं, यहाँ से काली हो जाती फिर शोल्डर उठाती नहीं और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाज़ का, आगे से यहाँ से ये टूट भी जाती है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मैं आपको दोस्तों कहूँगा कि आप हमेशा जो है इसकी बिट को आगे से थोड़ा सा मोड़ लिया करें। जैसे देखिए बिल्कुल सीधी नहीं, आगे से मोड़ी हुई है और इसके अलावा आगे से काफ़ी बारीक है। बारीक बिट जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए अच्छी रहती है। मोटी बिट जो है इस तरह की अगर होगी तो वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मुनासिब नहीं है, कोई ना कोई नुकसान कर देगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि बारीक बिट ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो है मैं आपको फ्लक्स का तारफ़ भी देना चाहता हूँ। ये जो फ्लक्स है ये दरअसल ऐसे होता है कि बाज़ का कली जो है अपनी जगह के ऊपर रहती नहीं। जैसे अगर देखिए ये जो कली का छोटा सा एक ज़र्रा है कैसे फैला हुआ है। अब इसको मैं गर्म भी कर दूँगा लेकिन फैला ही रहेगा। जब इसके ऊपर फ्लक्स डाल दिया जाएगा उसके बाद ये एक बॉल की शक्ल में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे किसी सतह के ऊपर पानी, पहले तेल लगा दे फिर पानी डालें उसके ऊपर, तो कैसे वो पानी जो है बुलबुले बन जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही जो फ्लक्स जिस जगह पर हो वहाँ पर शोल्डर जो है वो बॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक आपस में मिल जाता है। तो ये फ्लक्स जो है मुख्तलिफ कुछ छोटी छोटी डब्बियों में भी दस्तयाब है, कुछ इस तरह की पेस्ट की सूरत में, टीके की सूरत में भी दस्तयाब है। तो मैं तो ये टीके वाली पेस्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। इसमें से थोड़ी सी मैं यहाँ से पीछे से इसको किसी भी चीज़ से दबा देता हूँ तो ये आगे से थोड़ी सी निकल आती है। यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ी सी आ गई है। अच्छी दोस्तों ये जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जब भी आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टांके लगाने हो। यहाँ पर अगर मैंने टांके लगाने हैं, कोई यहाँ पर सिम जैकेट लगानी है, मेमोरी कार्ड लगाना है, कोई भी जहाँ पर आपने सोल्डर आयरन यूज़ करना है वहाँ पर आपको पहले ये लगानी पड़ती है। अब देखिए मैंने पहले यहाँ पर लगा लिया। अब जब मैं यहाँ पर सोल्ड करूँगा तो सोल्डर जो है इस जगह पॉइंट्स को जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है जी। तो जब भी आप लगाएंगे टांके वगैरह लगाएंगे तो पहले उस जगह के ऊपर आप फ्लक्स लगा लीजिएगा, ये ज़रूरी है। वैसे एक दो पॉइंट अगर हो इस तरह का वो तो वैसे भी लग जाता है, लेकिन शोल्डर से वो बहुत अच्छा लग जाता है और फिर पॉइंट ख़राब नहीं होता। जैसे देखिए अगर ये पॉइंट ख़राब हो रहा है किस तरह साइड को जा रही है, लेकिन इसको फ्लक्स लगा दें तो फिर एक जगह के ऊपर ही बाल बनकर कंसंट्रेट हो जाती है कली। तो ये फ्लक्स भी आप हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपने आईसी को गर्म करना हो, आपने यहाँ पर सिम जैकेट, मेमोरी कार्ड जैकेट या चार्जिंग बेस या कुछ भी कंपोनेंट इसके ऊपर लगाना है तो कंपोनेंट लगाने से पहले उस जगह के ऊपर फ्लक्स लगाना ज़रूरी है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। इसका बाद में भी ये हम यूज़ करते ही रहेंगे, आपको इसका पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बतानी चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पर भी देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है PB 37%। तो PB जो है वो लेड को बोलते हैं। लेड एक जहरीली धात है, आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप सोल्डर वायर को आप अपने हाथों में ले रहे हों उसके बाद आपने उन्हीं हाथों से कुछ खाना पीना नहीं, साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोने के बाद ही कुछ खाएं पिएंगे। रिपेयरिंग के दौरान कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि आप सोल्डर को यूज़ करेंगे उससे आपके हाथों में लगा हुआ होगा। इसके अलावा छोटे बच्चों को उठाने से पहले इस तरह की चीज़ें हैं करने से पहले आप हाथ साबुन से धोएंगे। कि ये जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं ये किसी भी वक्त शॉर्ट हो सकते हैं,
تو اس کو جب بھی آپ نے ہاتھ لگانا ہو یہاں سے دیکھیے، اگر میں یہاں پر اس کو اٹھا کر یہاں سے کچھ کرتا ہوں تو یہ جو ہے میرے ہاتھ میں وائر ہے، اس کے ذریعے مجھے شاک مل سکتا ہے۔ تو میں پہلے کیا کروں گا کہ میں اپنے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں رکھوں گا، کسی بھی لکڑی کے اوپر رکھوں گا۔ میری جو چیئر ہے وہ بھی پلاسٹک کی ہوگی، تو میرے پاؤں زمین سے ٹچ نہیں ہوں گے، پھر میں ان چیزوں کو چھیڑوں گا۔ ادروائز میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ورنہ مجھے بہت زبردست قسم کا شوق جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ یہ آپ کو نصیحت ہے، کیونکہ اس چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ کس وقت یہ شارٹ ہو جائے، کوئی اعتبار اس کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کے کاویہ کی بٹ جو ہے وہ کالی ہو جائے تو اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے میں دوستوں کو بہت مسئلہ بنتا ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں نیٹ اینڈ کلین کرنے کا۔ دوستو یہ سولڈرنگ آئرن ہے، آپ دیکھیں اس کی بٹ جو ہے وہ کالی ہوئی پڑی ہے۔ اب یہ جو بالکل سولڈر کو نہیں اٹھائے گا، یہ دیکھیے سولڈر میرے پاس ہے، اگر میں ٹچ بھی کرتا ہوں تو دیکھیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو اٹھاتا ہی نہیں سولڈر کو۔ اگر اٹھاتا بھی ہے تو وہ کالا ہو کر نیچے گرتا جا رہا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہی بال جو ہے بن گیا ہے، اس نے سولڈر کو نہیں اٹھایا، اب دیکھیے نیچے گر گیا۔ تو اس طرح کا جب آپ کو پرابلم آ جائے کہ آپ کا جو ہے بٹ کالی ہو جائے اور کام ہی نہ کرے، تو اس کا آپ سولوشن دیکھیے۔ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے سولڈرنگ پیسٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ایسے آپ نے کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی جو سولڈر ہے اس کو اوپر لگاتے جانا ہے۔ دیکھیے کچھ دیر کے بعد یہ جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی بٹ۔ اس کے اندر ہی رکھتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے سولڈر کو لگاتے جانا ہے۔ سولڈر میں اس کے اوپر ہی لگاتا جا رہا ہوں۔ یہ کافی حد تک اس نے کلی اٹھا لی ہے، بٹ ابھی ثابت نہیں اٹھائی، کچھ پوائنٹ ابھی بھی کالے ہیں۔ دیکھیے اس کے اوپر میں لگاتا جا رہا ہوں، بہت زیادہ کلی، اس کلی سے ہی اس کا جو گند مند ہے وہ سارا اترے گا۔ یہ لیں جناب۔ دوستو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری بٹ جو تھی اتنی کالی تھی، اب کافی حد تک سفید ہوگی۔ اس کے اوپر جیسے جیسے آپ سولڈر لگائیں گے تو یہ صاف ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ اپنی بٹ کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں، ورنہ چینج کرنے والی آپشن تو ہے ہی ہے۔ یہ ویسے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، 60-70 روپے کی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو صاف کر لیجئے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو گئی۔ ملیں گے اگلے ٹیوٹوریل میں۔